لیکن نماز آپ کو اس کنڈیشن میں بھی پڑھنا پڑے گی، زبان چلانا پڑے گی، جبکہ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، گنجائش رعایت ہے لیکن معاف نہیں ہے، کنڈیشن میں تبدیلی ہے لیکن معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو لیکن پڑھنا ہے، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھو لیکن پڑھنا ہے، کروٹیں نہیں بدل پا رہے ہو، ادھر ادھر نہیں گھوم پا رہے ہو تو اشارے پڑھو لیکن پڑھنا ہے، پورے بدن کا اشارہ نہیں کر پا رہے ہو تو زبان سے الفاظ نکالیے، حرکت دیجئے لیکن پڑھنا ہے۔ بالفرض آپ کو کسی ظالم آدمی نے کسی پیڑ سے باندھ دیا ہے یا کسی کھمبے سے باندھ دیا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، آپ کو نہ وضو بنانے دیا جا رہا ہے، نہ غسل کرنے دیا جا رہا ہے، نہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے، لیکن نماز اس حال میں بھی آپ کے اوپر معاف نہیں ہے، آپ کو باندھ دیا گیا ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، آپ ایک بار کہیے کہ مجھے وضو بنانے کی اجازت دے دے، اجازت دیتا ہے تو ٹھیک وضو بنا لیجئے، اجازت نہیں دیتا ہے تو وضو کے تمہیں نماز پڑھنا ہے، نیت اے اللہ اگر میرے ہاتھ پیر کھلے ہوئے ہوتے تو میں وضو ضرور بنا لیتا، اس نیت پر بھی تمہیں وضو کا ثواب ملے گا، کیونکہ وضو بنانے نہیں دیا جا رہا ہے، وضو کا وقت ہے، وضو بنانے جا رہا ہے تو نیت سے ہی وضو کر لو، اے اللہ میں نے وضو کی نیت کر لی کیونکہ مجھے ظالم نے باندھ دیا، وضو نہیں بنانے دیا جا رہا ہے، قبلے کی طرف آپ کا چہرہ نہیں ہے، پورب کی طرف، اتر کی طرف یا دکھن کی طرف آپ کا چہرہ ہے، آپ اس سے کہیے کہ مجھے اس طرف قبلے کی طرف میرا چہرہ کر دو، اگر اس نے کر دیا تو ٹھیک، اگر نہیں کرنے دے رہا ہے تو کہیے اللہ میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں لیکن تو ہر طرف ہے، تیرا رخ تو ہر طرف ہے، اے اللہ میں نے نیت کر لی کہ میں قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، اگرچہ مجھے قبلے کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے، اور آپ اسی حال میں نیت نہیں باندھ پا رہے ہیں، مت باندھیے، رکوع نہیں کر پا رہے ہیں مت کیجئے، سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں مت کیجئے، لیکن نماز آپ کو اس کنڈیشن میں بھی پڑھنا پڑے گی، زبان چلانا پڑے گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھنا پڑے گا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھنا پڑے گا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی۔ لوگوں اس کنڈیشن میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اپنے نرم گرم بستروں پہ سونا گوارا کر لیتے ہو، مؤذن کی آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور تم اپنے بستروں پر اذان سننے کے بعد بھی اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے ہو، یہاں ہاتھ پیر بندھے ہیں، نماز اس حال میں بھی پڑھنا ہے، ظالموں نے تمہیں باندھ دیا ہے، کرسی سے باندھ دیا، چٹائی میں لپیٹ دیا، اذان کا وقت ہو گیا، وضو نہیں بنانے دیا جا رہا تو بغیر وضو کے نماز پڑھو، قبلے کی طرف چہرہ نہیں کرنے دیا جا رہا تو بغیر قبلے کی طرف چہرہ کرو، ہاتھ پیر نہیں چلانے دیا جا رہا تو زبان کے سے الفاظ نکال کر نماز پڑھو، اشارے سے پڑھو، لیکن پڑھنا اس بھی ہے، معاف کسی کنڈیشن میں نہیں ہے، کنڈیشنیں بدل دی جا سکتی ہیں لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کرنے کے معاملے میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے، اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے ہاتھ باندھا، نماز آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے اپنے نبی کو تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔
جیسا طریقہ نبی کا تھا نماز کا ویسے ہی طریقے پر ہمیں نماز پڑھنی ہے. اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے تھے سینے پر ہاتھ مارتے تھے, سب سے پہلے دعائے ثنا پڑھتے تھے, اللہم باعث بینی پڑھتے تھے, اعوذ باللہ پڑھتے تھے, بسم اللہ پڑھتے تھے, سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. آپ نے یہ بھی فرمایا بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی. آپ نے یہ بھی فرمایا جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے فہیہ خداج فہیہ خداج, اس کی نماز ادھوری ہے, ادھوری ہے, ادھوری ہے, اس کی نماز پوری نہیں ہے, اس کی نماز پوری نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی کوئی اور سورت پڑھتے, پھر آپ رکوع میں جاتے, اور رکوع میں جانے کے پہلے آپ رفع یدین کرتے, اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کندھے تک. رکوع میں جب آپ جاتے آپ کی پیٹھ اور آپ کا سر بالکل برابر ہوتا, اور اطمینان سے آپ رکوع کرتے, اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ کر کے آپ رکوع کرتے. رکوع میں آپ نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں. سب سے مشہور دعا ہے سبحان ربی العظیم. یہ دعا کم سے کم 3 بار پڑھنی چاہیے, اللہ کے رسول پڑھتے تھے. رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہوتے, رفع یدین کرتے, اپنے ہاتھوں کو کندھے تک اٹھاتے, سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے, ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھتے. آپ اطمینان سے کھڑے رہتے. اس کے بعد آپ سجدہ کرتے, اور سجدے میں جاتے وقت پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے, پھر اپنے گھٹنے کو بعد میں رکھتے. سجدے میں کم سے کم 7 چیزیں زمین کے اوپر اللہ کے پیارے نبی رکھتے تھے. اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے تھے, اپنی ناک کو زمین پر رکھتے تھے. پیشانی اور ناک دونوں کو ایک مانتے تھے. آپ دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے, دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھتے, اور دونوں پیروں کو بھی زمین پر رکھتے, اور پیروں کی انگلیوں کو موڑ کر کے ان کا رخ قبلہ کی طرف کر لیتے, اور آپ اطمینان سے سجدہ کرتے. سجدے میں آپ نے انگلیوں کو زمین پر بچھانے سے منع کیا, اور آپ نے فرمایا کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو سجدے میں زمین پر بچھا کر کے سجدہ نہ کرو. مرد کا بھی یہی طریقہ ہے, عورت کا بھی یہی طریقہ ہے. عورت بھی سجدہ ایسے ہی کرے گی جیسے مرد کرتا تھا. کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں کہ مرد کا سجدہ کرنے کا طریقہ الگ اور عورت کا طریقہ الگ ہے. دونوں کا طریقہ سیم ہوگا, دونوں کا طریقہ ایک ہوگا. سجدے میں آپ الگ الگ دعائیں پڑھتے تھے. سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھتے تھے, سبوح القدوس رب الملائکۃ بھی پڑھتے تھے, اور بھی دعائیں آپ پڑھتے تھے کم سے کم 3 بار. سجدے سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے آپ بیٹھ جاتے تھے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی, یہ دعا آپ پڑھتے تھے. پھر دوسرا سجدہ کرتے تھے. دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اطمینان سے آپ بیٹھے رہتے تھے, اور پھر اٹھ کر کے آپ دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھتے تھے, اور جیسے آپ نے پہلی رکعت پڑھی تھی آپ دوسری رکعت پڑھتے تھے. اگر وہ نماز 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی ہوتی تھی, اللہ کے پیارے نبی 2 رکعت پڑھنے کے بعد التحیات پڑھتے تھے. اور التحیات میں جو حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں کہ التحیات کے شروع سے لے کر کے سلام پھیرنے تک آپ اپنی انگلی کو اٹھائے رہتے تھے. یہ ہمارے بہت سارے بھائیوں نے جو طریقہ بنا لیا ہے کہ اشہد اللہ کے اوپر اٹھاتے ہیں اور الا اللہ کے اوپر انگلی کو نیچے کر دیتے ہیں. معاف کیجیے, یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. پورے تشہد میں التحیات آپ نے جب سے شروع کی ہے, سلام پھیرنے کے ٹائم تک آپ کی انگلی ایسے اٹھی رہے گی. بیچ بیچ میں آپ تھوڑا تھوڑا انگلی کو حرکت دیں گے. جب درود شریف پڑھیں گے تب آپ حرکت دیں گے, درود شریف کے بعد کی دعائیں جب آپ پڑھیں گے تب آپ حرکت دیں گے. یہ حرکت دینا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ رفع یدین کر کے اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیتے. تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. کبھی کبھی کوئی اور سورت بھی پڑھ لیتے تھے, لیکن عام طور سے صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. اور جب آپ نماز کے آخری تشہد میں بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں پیر کو آپ داہنے پیر کے نیچے سے نکال کے اپنی کمر کے بل بیٹھا کرتے تھے, اور التحیات پڑھتے تھے. التحیات کے بعد درود شریف پڑھتے تھے.
दरूद शरीफ के बाद आप मुख्तलिफ दुआएं पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी वाली दुआ भी पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम वाली दुआ भी आप पढ़ते थे। उसके बाद आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दाहिनी और बाएं तरफ आप सलाम करते। ये है अल्लाह के रसूल की नमाज का तरीका। अब कोई अगर ये कहता है मौलवी साहब आपने तरीका तो बता दिया, लेकिन हम तो उसी तरीके पर नमाज पढ़ेंगे जो बाप दादा से हम देखते चले आए थे। माफ करना मेरे भाई, अल्लाह ताला के आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपके बाप दादा कैसे नमाज पढ़ते थे। अल्लाह ताला के यहाँ ये पूछा जाएगा आपकी नमाज रसूल के तरीके के मुताबिक थी कि नहीं थी। इसलिए कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगों, जब मैंने अपने रसूल को तुम्हारे लिए नमूना बना करके भेजा है तो तुमने मेरे नबी के तरीके पर नमाज क्यों नहीं पढ़ी। एक सहाबी मस्जिद में आते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद वो अल्लाह के रसूल को आकर के सलाम करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी उनके सलाम का जवाब देते हैं और जवाब देने के बाद अल्लाह के नबी कहते हैं इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ तुम फिर से नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। सहाबी फिर से आते हैं, फिर से 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, फिर आकर के अल्लाह के रसूल को सलाम का जवाब देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब देते हैं और कहते हैं जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। जब 3 बार ऐसा हो जाता है, सहाबी अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी आप ही बता दीजिए कि नमाज कैसे पढ़ी जाए। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी को समझाते हैं जब तुम नमाज के लिए खड़े हुआ करो तो इत्मीनान से खड़े हो जाओ, जल्दीबाजी में नमाज न पढ़ो, इत्मीनान से नमाज पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, कोई सूरत पढ़ो, फिर इत्मीनान से रुकू करो, फिर इत्मीनान से रुकू के बाद खड़े हो जाओ। तुम्हारी नमाज में सुकून होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए। जल्दबाजी वाली नमाज अगर तुमने पढ़ी तो तुम्हारी नमाज अल्लाह ताला क्या मानी नहीं जाएगी। मेरे भाइयों, अपनी नमाजों का जायजा हम और आप ले लें कि हमारी नमाजें अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक हैं कि नहीं।